اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ غرور، گھمنڈ اور تکبر سے ہمیشہ بچا جائے، اور غرور اور تکبر کبھی نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند ہے، بہت زیادہ ناگوار ہے کہ کوئی انسان روئے زمین پر گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ جیے۔ اللہ رب العزت بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ گھمنڈ اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے اور غرور نہ کرے، اور بلا وجہ کسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہ آئے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم گھمنڈ اور تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ انسان گھمنڈ اور تکبر اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور سامنے والے کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی ہمت اور اس کی حیثیت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے سامنے زبان کھولی، میرے حکم کے خلاف کوئی کام کر دیا، میری بات کو نہیں مانا۔ یہ گھمنڈ اور تکبر سے پیش آنا اور یہ سمجھنا کہ سامنے والے نے میرے سامنے زبان درازی کیوں کی اور میرے حکم کے خلاف کیوں کام کیا، اور اس طریقے کی سوچ کے نتیجے میں پھر جو گھمنڈ اور تکبر جو انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کل بہت سارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن گھمنڈ اور تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور اور گھمنڈ کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اس کے غرور کو، گھمنڈ کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اور اسے ذلت کی زندگی، اور ایک دن اسے ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے وہ بڑا گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ زندگی جیتا تھا، ان کے سامنے غرور اور تکبر سے پیش آتا تھا، کل انہی کے سامنے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت جب پھر اس کے گناہوں کو اور اس کے معاملات کو دنیا کے سامنے پیش فرمائے گا، اس وقت بھی اسے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو اللہ کے نبی کی طرف سے جو پیغام ملا ہے، ہم وہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کبھی بھی گھمنڈ اور تکبر نہ کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ قادر ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم خدا کی مخلوق ہیں، وہ خدا ہمارا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، مالک ہے۔ ہم تو ایک انسان ہیں، معمولی سے کمزور انسان ہیں، ہم گھمنڈ اور تکبر کیوں کریں؟ ہم گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ کیوں زندگی گزارے؟ اس لیے ہمیشہ گھمنڈ اور تکبر سے بچا جائے، اور ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی سرخروی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروی عطا فرمائے گا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔